بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک پرانی کتاب کی آپ بیتی۔ ویڈیو کے اچھے رزلٹ کے لیے ویڈیو کو فل اسکرین کر لیجئے۔ اس وقت مجھے آپ جس حالت میں دیکھ رہے ہیں یہ میرا نصیب نہیں ہے، میں نے اچھے دن بھی دیکھے ہیں۔ آج میں آپ کو اپنی کہانی اپنی زبانی سناتی ہوں۔ ایک زمانہ تھا کہ میں کاغذ کی شکل میں تھی، ہم کاغذوں کی ایک ڈھیر کی شکل میں ایک آدمی کے سامنے پڑے تھے۔ وہ آدمی بڑی مہارت سے ہمیں تہہ کر کے اوپر نیچے رکھ رہا تھا۔ کاغذوں پر کچھ لکھا ہوا تھا۔ جب کاغذ اکٹھا ہوئے تو گوند کے ساتھ انہیں باہم جوڑ دیا گیا۔ اب جو مرحلہ پیش آیا وہ بڑا تکلیف دہ تھا۔ ایک بڑی سی مشین میں ان تمام کاغذوں کو مضبوطی سے کس دیا گیا۔ ابھی ہم شکنجے کی تکلیف ہی پر دبائے ہوائے کر رہے تھے کہ اچانک تیز دھار بلیڈ ہم پہ گرا اور پل بھر میں ہمیں کاٹتا ہوا گزر گیا۔ چیخ پکار کا ایک طوفان اٹھا، پر ہماری سنتا کون تھا؟ خدا کا شکر ہے کہ شکنجہ کھلا، مگر یہ کیا؟ اب ہمیں دوسری طرف شکنجے میں کسا جانے لگا، پھر بلیڈ سے ہمیں کاٹا گیا۔ کیا قیامت کے لمحے تھے! خیر گزر گئے۔ اب ہماری اطراف بالکل ایک جیسی اور خوبصورت ہو چکی تھی۔ پھر اس آدمی نے ان کاغذوں پر ایک خوبصورت اور مضبوط جلد چڑھا دی۔ بڑی نفاذت سے اس نے اپنا کام مکمل کر کے مجھے ایک طرف رکھ دیا۔ اتنے میں ایک اور آدمی وہاں آ گیا۔ آتے ہی اس نے مجھے پکڑا، بڑے غور سے دیکھنے کے بعد کہنے لگا، کتاب تو بڑی خوبصورت ہے۔ میں چونک پڑی۔ اچھا تو میرا نام کتاب ہے؟ پھر میری طرح کی کئی کتابیں تیار ہوئیں۔ ہمیں ایک رسی سے باندھ دیا گیا، کئی روز تک یوں ہی پڑے رہے۔ آخر ایک دن بوری میں بند کر کے ہمیں شہر بھیج دیا گیا۔ جب مجھے بوری سے نکالا گیا تو میں حیران رہ گئی، یہاں ہر طرف کتابیں ہی کتابیں پڑی تھیں۔ وہ کتابوں کی دکان تھی۔ دکاندار نے مجھے مناسب جگہ پر سجا دیا، جو بھی دکان پر آتا مجھے ضرور دیکھتا۔ ہماری اہمیت و افادیت سے آپ خوب واقف ہوں گے۔ حضرت اقبال حکومت و سلطنت سے بھی ہمیں زیادہ اہم سمجھتے تھے۔ آپ نے ان کا مشہور شعر ضرور سنا ہوگا، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ اسی اہمیت کے پیش نظر میں سمجھتی تھی کہ جلد مجھے کوئی صاحب ذوق خرید کر لے جائے گا، مگر میری حیرانی ہوئی میں کہ ہفتوں وہاں پڑی رہی اور مجھے کوئی خرید کر نہ لے گیا۔ تب مجھے احساس ہوا شاید اب اس قوم میں علم کا ویسا چرچا نہیں رہا۔ خیر ایک دن ایک آدمی دکان پر آیا اور دکاندار سے کہنے لگا کہ کتاب دکھائیے۔ دکاندار نے کہا، کون سی کتاب؟ اس نے میری طرف اشارہ کیا اور کہا، زندگی کے سنہری اصول۔ دکاندار نے مجھے اٹھایا اور اسی آدمی کو دے دیا۔ اب مجھے پتا چلا کہ میں وہ کتاب ہوں جس کا نام زندگی کے سنہری اصول ہے۔ اب مجھے احساس ہوا کہ میں کتنی بہترین کتاب ہوں اور کتنی عمدہ باتیں مجھ میں لکھی ہوئی ہیں۔ شاید یہی وجہ تھی کہ جو بھی دکان میں آتا مجھے ضرور دیکھتا، اکثر تو کھڑے کھڑے میری ابتدائی ورک پڑھ لے ڈالتے، بہت سی میری قیمت پوچھتے۔ دکاندار میری قیمت 150 روپے بتاتا، کئی ایک نے قیمت کم کروانے کی کوشش کی، مگر دکاندار نے مجھے کم قیمت پر فروخت کرنے سے پرآمادہ نہ ہوا۔ آخر ایک آدمی نے مجھے خرید لیا اور گھر لے گیا۔ وہ مجھ سے بڑی محبت کرتا تھا، کہتا تھا کہ مجھ میں بڑی کام کی باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ کئی روز وہ مجھے پڑھتا رہا۔ اس نے مجھے اپنے بیڈ کے سرہانے رکھا ہوا تھا۔ رات سونے سے پہلے وہ دیر تک میرا مطالعہ کرتا۔ جو بھی دوست اسے ملنے آتا وہ اس کے سامنے میرا تذکرہ کرتا۔ چند دنوں میں اس نے مجھے اول تا آخر پڑھ ڈالا۔ اب اس نے بیڈ کے سرہانے سے اٹھا کر مجھے ایک خوبصورت الماری میں رکھ دیا۔ وہاں اور بہت سی کتابیں سلیقے سے رکھی ہوئی تھیں۔ کئی روز میں اس الماری میں رہی۔ اب وہ آدمی کبھی کبھی مجھے نکالتا اور میرا مطالعہ کرتا۔ ایک دن اس کا ایک دوست آیا اور مجھے مانگ کر لے گیا۔ یہ کوئی ذمہ دار شخص نہ تھا۔ اس کے بچے مجھے بے رحمی سے لیے پھرتے تھے اور یہ منع نہیں کرتا تھا۔ اس کے چھوٹے بچے نے مجھ پر گرم چائے گرا دی۔ جلن سے میری چیخیں نکل گئی۔ میرے ابتدائی صفحے بری طرح متاثر ہوئے۔ یہ ظالم بچے کی طرف بھاگا اور میری اس نے ذرا پرواہ نہ کی۔ اس کے بچوں نے میری جلد اکھاڑ دی۔ اس کے گھر میں ہر روز میری حالت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ 5-6 ماہ کے اندر اس کے گھر دھکے کھانے کے بعد ایک دن اس کی جاہل بیوی نے مجھے ایک ردی خریدنے والے کے ہاتھ بیچ دیا۔ وہاں سے میں ایک دکاندار کے ہاتھ جا لگی۔ اس دکاندار نے میرا ایک لفظ نہیں پڑھا اور وہ میرا ایک ورک پھاڑتا، اس پر کچھ چیز رکھ کر بچوں کو دے دیتا۔ میرے کتنے ہی ورک اس نے ضائع کر دیے۔ یہی سلسلہ رہا تو چند دنوں میں میرا وجود مٹ جائے گا۔
مجھے رہ رہ کر اپنے پہلے مالک کا خیال آتا ہے، کاش وہ آئے اور مجھے یہاں سے لے جائے۔ اب میں آپ ہی بتائیے کہ جو قوم کتابوں کے ساتھ یہ سلوک کرے گی اسے پستی سے کون نکالے گا؟ کاش کوئی صاحب ذوق علم دوست آئے اور مجھے یہاں سے لے جائے۔ اور اسی طرح میں اپنی زندگی کی آخری ایام یہاں گزار رہی ہوں۔ مزید ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ عرفان فانی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔